بات کر رہا ہوں، یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا میلاد النبی چوک اور نیچے نالیاں بہ رہی ہوتی ہیں۔ ایسی جگہ پہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ثابت کر رہے ہیں کہ میلاد النبی چوک، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضے نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ گمراہی سراسر گمراہیوں کے راستے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہے پیدائش، جہاں بھی ہم لکھتے ہیں وہاں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن، آگے بچیاں ناچ رہی ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ کی محبت سر آنکھوں پر، آپ کی محنتیں سر آنکھوں پر، لیکن آپ کے یہ طریقہ کار انتہائی گمراہیوں والا طریقہ کار ہے، گمراہیوں کا راستہ ہے۔ تو یہ غلط ٹریک ہے، غلط راستہ ہے، اس کو چھوڑیں اور صحیح راستے کو اختیار کریں۔ آپ تھوڑا عمل کر لیں لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، آپ کی محنت بھی ضائع نہیں جائے گی، آپ کی محبت بھی ضائع نہیں جائے گی۔ ایک صحابی رسول، دوبارہ مجھے وہی صحابی یاد آ جاتے ہیں کئی معاملات میں، جس نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں سوال تو کرتا ہے تو یہ بتاؤ تیاری کیا ہے قیامت کی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیاری تو اتنی خاص نہیں ہے، مطلب میں کوئی اتنے زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، فرائض ہی بس پورے کر پاتا ہوں، میری کوئی اتنی زیادہ نفلی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں اتنی ایک تیاری ضرور ہے، بس میں یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے یہ تیری محبت ہی کامیاب کر دے گی، کل قیامت کے دن تیری یہ جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے یہ تجھے کامیاب کر دے گی۔ یعنی آپ کا عمل بھلے تھوڑا ہے لیکن سنت کے مطابق ہے اور آپ کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے سچی ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ کے عمل بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کی محبت بھی سچی ہے لیکن وہ اعمال ایسے ہیں کہ جو انتہائی سراسر گمراہیوں کے راستے ہوں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل مخالف ہوں، تو پھر یہ آپ کی محبت بھی رائے گا چلی جائے گی، یہ محبت کسی کام نہیں آنے والی، پھر حوض کوثر سے ہی دھتکار دیے جاؤ گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا، یہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اپنی محبت کو قائم رکھیں، جو آپ کی محبت ہے، آپ کا جذبے کو سلام، آپ کی محبت کو سلام، اور آپ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو سلام، لیکن اپنے راستے کو درست کریں کہ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وگرنہ اللہ کی قسم آپ ساری زندگی ماتھا رگڑتے رہیں تو وہ کسی کام نہیں آنے والا۔ مغرب کی نماز کے اندر 3 رکعتیں ہیں، کوئی بندہ کہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے، میں 5 رکعت کی نماز پڑھوں گا، آج میں 5 رکعتیں پڑھوں گا اور 5 رکعت میں سلام پھیروں گا، اور وہ نماز پڑھتا چلا جائے، کل قیامت کے دن اس کی یہ محبت نہیں دیکھی جائے گی، اس کی یہ محنت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ وہ نماز لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اس کو عذاب بھی دیا جائے کہ اس نے شریعت کو بگاڑا ہے، اس نے نماز کو خراب کیا ہے۔ تو اس بات سے سمجھ لیں کہ عمل کوئی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے اندر بھلے جتنی بھی محبت شامل ہو، جتنی بھی محنت شامل ہو، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات نکلی تھی محبت سے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو انصار صحابہ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لیں، آپ ہمارے گھر میں قیام کریں۔ تو آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کا جو سامان تھا، جو راشن تھا ساتھ، اس کو پکڑ لیا، اس کے تھیلے کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ سب سے قریب گھر یہاں کس کا ہے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا میرے گھر کا دروازہ یہ رہا، آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فورس کرنے لگے۔ تو میں یہ محبت کی مثال دے رہا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے ہیں،
یہ تو ساری من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں، اور وہ میں نے ثابت آپ کے سامنے کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو پھر یہ سب کام جائز نہیں ہیں۔ کوئی مصلی پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خطاب نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ ہمارے گھر قیام فرمائیں، ہمارے گھر آرام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میرا سامان لے گئے ہیں میں نے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سواری کو چھوڑا، اور وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں بیٹھتی ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر رکتی ہے، ایک جگہ رک کر پھر چلنے لگتی ہے، اور پھر جس جگہ قیام کرتی ہے وہ گھر بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے، اور وہی مقام ہوتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت میں چند دنوں بعد مسجد نبوی کو تعمیر فرماتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر رہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام فرمائیں گے، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، میرا دل اس بات کو برا سمجھ رہا ہے کہ آپ نیچے رہیں اور میں اوپر، یہ آپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں، اس چیز کو بھی نوٹ کر لیں کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو نہیں ہے نا، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اب بہت سے لوگوں نے ملنے آنا ہے، ملاقات کرنے آنا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، انصار صحابہ ہیں اور مدینہ میں رہنے والے لوگ اور نئے مسلمان ہونے والے لوگ، ان سب نے آنا ہے، بار بار ملاقات کرنی ہے، تو میں نیچے ہی رہوں گا، وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کو آسانی ہو آنے میں، ورنہ جو بھی آئے گا ظاہر سی بات ہے اس کو اوپر چڑھنا پڑے گا۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ رہ رہے ہیں اوپر والے پورشن میں، وہاں قیام فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے پانی کا مٹکا پھوٹ جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس پانی کو روک دیں، اور وہ پانی نیچے ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب مدینہ کے اندر بہت قسم کے لوگ تھے، ان کو ہم کئی قسموں کے اندر شمار کر سکتے ہیں، جن کی آپ 3 سے 4 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ مدینہ میں پہلی جماعت تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، جو خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ دوسری جماعت ہے مشرکین کی، اور ان مشرکین میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، ابھی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ اور اسی جماعت میں، ان مشرکین کی جماعت میں ایک جماعت ہوتی ہے منافقین کی، جن کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین۔ یہ جماعت ہے منافقین کی، یہ سارے ابھی شمار ہو رہے ہیں مشرکین میں۔ وہ جو مشرکین ہیں، وہ جو ابھی مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ رہی ہے، جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور وہ جو منافقین ہیں، یہ ایک ہی جماعت شمار کر لیں۔ پھر ایک جماعت ہے یہودیوں کی، جو مدینہ کے اندر موجود ہے، جو برسوں سے مسلمانوں کے دشمن ہے، ایمان والوں کے دشمن ہے، جو شروع سے سازشیں کرنے میں انتہائی اول درجے پہ ہیں، اور کاروبار میں بھی اول درجے پہ ہیں، اور سود کے لین دین میں بھی اول درجے پہ ہیں، 2 نمبری فراڈ اس چیز میں بھی اول درجے پہ ہیں۔ اور یہودی جو یہ روم سے ہجرت کر کے اب یہاں عرب کے اندر قیام کر رہے تھے اور مدینہ میں رہ رہے تھے، یہ شروع سے ہی عربوں کے دشمن رہے، اور عربوں کو حقیر سمجھتے رہے، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ ہم عربوں کو کیسے کھائیں۔ یہودی کیا کرتے کہ ان کو سود کے اوپر مال دیتے، دولت دیتے، پیسہ دیتے، یہاں تک کہ مکہ والوں کو بھی، مشرکین کو بھی، سرداروں کو بھی، بڑے بڑے لوگوں کو بہت بڑی رقم دیتے، جتنے بھی عرب کے لوگ تھے ان کو بڑی بڑی رقم دیتے سود کے اوپر، اور پھر وہ سود اتنا بڑھ جاتا کہ جو ان کی زمینیں ہوتی وہ یہودیوں کے قبضے میں آ جاتی، جو ان کا مال ہوتا وہ یہودیوں کے قبضے میں آ جاتا۔ پھر یہ کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی، لین دین میں بھی، ان چیزوں میں اول درجے پہ یہودی تھے۔ یہ مال و دولت میں، کاروبار میں
سب سے آگے تھے۔ تو یہ جماعتیں موجود تھیں مدینہ میں، منافقین کی، اور وہ لوگ جو مشرک تھے، وہ لوگ جو یہودی تھے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ہجرت کر کے آئے، اور کچھ وہ جو مدینہ کے اندر انصار صحابہ موجود تھے۔ تو بہرحال اب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا ہے، تو اب صرف یہ نہیں تھا کہ یہ مکہ سے ان ظلم و ستم سے جان چھڑا کر مدینہ میں آ چکے ہیں، بس یہی مقصد تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مدینہ میں آنے کے بہت سارے مقاصد تھے۔ مدینہ میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ریاست قائم ہو۔ مدینہ میں آنے کے بعد قرآن مجید کے نزول کی آیات بھی تبدیل ہو چکی تھیں۔ وہ اس طرح سے مکہ کے اندر جو آیات نازل ہوتی تھی، ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ جن کے اوپر ایک اکیلا بندہ بھی عمل کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے حالات ایسے تھے مکہ کے اندر مسلمانوں کے کہ بھلے سب کا کلمہ ایک تھا، سب کے سب مسلمان تھے، لیکن ہولڈ تھا دشمنوں کا۔ سب گھرانے ایک ساتھ بیٹھ کر خود ایک عمل کو تشکیل نہیں دے سکتے تھے کہ ہم اس عمل کو آگے لے کے چلتے ہیں، کوئی پلاننگ کامیاب نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کی کوئی ریاست نہیں تھی، بھلے کلمہ ایک تھا لیکن سب کے سب بکھرے ہوئے تھے۔ اس لیے وہاں آیات بھی وہ نازل فرماتے اللہ رب العالمین کہ اکیلا بندہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مدینہ میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ایسی آیات نازل ہونا شروع ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر ایک پوری جماعت مل کے عمل کرتی ہے۔ جیسے جنگیں ہیں، جنگوں کے اندر سارے مل جل کر وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ آیات مدنی صورتوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو بہرحال مدینہ میں آنے کا مقصد ایک ریاست قائم کرنا تھا کہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہو۔ اب مسجد نبوی کی بھی تعمیر شروع ہوتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یتیم بچوں کی یہ زمین ہوتی ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے رقم نہیں لیں گے بلکہ آپ کو مفت میں یہ زمین دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتاً مسجد نبوی کی زمین کو خریدتے ہیں اور وہاں مسجد نبوی کو تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ہم ادھر سے ہی بات کا آغاز کریں گے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی اور اس میں کون لوگ شامل تھے اور پھر اس کے مقاصد کیا تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اس پر مجھے اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔